تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند لیکچروں میں ہم نے فعل کی تقسیمات پڑھی تھی مختلف اعتبارات سے، بہت عام اسباق تھے وہ، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج سے ہم باقاعدہ مزید آگے علم صرف کو چلا رہے ہیں۔ ہم نے ایک تقسیم پڑھی تھی ثلاثی اور رباعی کے اعتبار سے، فعل کی تعداد حروف کے اعتبار سے یا حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں تھی، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی کسے کہتے تھے؟ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، اور رباعی کسے کہتے تھے؟ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں۔ پھر ہم نے آگے اس کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مجرد اور مزید۔ مجرد کا معنی صرف، کہ اس میں صرف 3 حروف ہی پائے جاتے ہوں، ان حروف کے علاوہ باقی زائد حروف نہ پائے جاتے، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اور اگر 3 حروف اصلیہ کے علاوہ بھی کوئی زائد حرف پایا جاتا ہے تو وہ ثلاثی مزید فیہ ہے۔ اسی طرح اگر صرف 4 حرف پائے جا رہے ہیں تو وہ رباعی مجرد ہے، اور اگر صرف 4 حروف نہیں پائے جا رہے ہیں، چاہے 4 حروف اصلیہ کے علاوہ بھی کچھ زائد حروف ہیں تو وہ رباعی مزید فیہ ہے۔ تو آج سے ہم باقاعدہ ایک ایک کو فرداً ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ثلاثی مجرد کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ بیسیکلی ان ابواب کو آپ ایک میزان سمجھ لیں کہ یہ ابواب ہمارے سامنے ایک میزان ہیں، ان پر مختلف ابواب کو تولا جاتا ہے اور پھر ان کی آگے تصریفات کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 6 ابواب کون سے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں تو فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، اسی طرح فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل میں فعال میں صرف حرکت کی تبدیلی کے ساتھ تھوڑا مخلوط ہو جاتا ہے، انسان پر صحیح سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس وجہ سے علم صرف کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ہر باب کو ایک الگ نام دے دیا ہے تاکہ اس نام سے پہچانا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلا باب ہے نصر ینصر، باب نصر ینصر۔ دوسرا ہے باب ضرب یضرب۔ تیسرا ہے باب سمع یسمع۔ چوتھا ہے باب فتح یفتح۔ پانچواں ہے باب حسب یحسب، اور چھٹا ہے باب کرم یکرم۔ ٹھیک ہے، اب ان کی پہچان کیا ہے؟ تو ہر باب کی ایک پہچان ہے۔ وہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ عین کلمے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ آپ ماضی اور مضارع کے عین کلمے کو دیکھتے ہیں، اس عین کلمے کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے بس۔ اب جیسے دیکھیں نصر ینصر میں ماضی عین، ماضی کیا ہے؟ مفتوح العین ہے، اور مضارع مضموم العین ہے۔ باب ضرب یضرب میں دیکھیں تو ماضی مفتوح العین ہے اور مضارع مکسور العین ہے۔ ٹھیک ہے، سمع یسمع میں دیکھیں تو ماضی مکسور العین ہے اور مضارع مفتوح العین ہے، اور فتح یفتح میں دیکھیں تو ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہیں۔ حسب یحسب میں دیکھیں تو ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین ہیں، اور کرم یکرم میں آپ دیکھیں تو ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان ابواب کی علامات ہیں۔ انہی ابواب کو ہم بالتفصیل پڑھیں گے۔ بالتفصیل کا کیا مطلب ہے؟ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان میں سے ہر ایک باب کے اندر جو گردانیں آتی ہیں جسے تصریف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تصریفات، ان کو ہم بالترتیب پڑھیں گے۔ ماضی کی کیا ہے؟ ماضی معروف مجہول، پھر مضارع، مضارع معروف مجہول، پھر تاکید بلم، جہد بلم، ٹھیک ہے، اسی طرح تاکید بلند، اسی طرح نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ، فعل امر، فعل امر حاضر معروف، فعل امر غائب، فعل امر غائب مجہول، فلاں، یہ تمام چیزیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، ہر باب سے ہم پڑھیں۔ ٹھیک ہے،
تصریفات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ تصریفات کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے اسے صرف صغیر کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صرف صغیر۔ صرف صغیر اسے کہتے ہیں کہ ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، پھر ان میں سے ہر ایک میں معروف، مجہول، تمام کے صیغے جو ہیں، ایک ایک صیغہ تمام کا اس میں جمع، ایسی صرف کو صرف صغیر کہا جاتا ہے، جس میں ایک صیغہ ماضی کا ہے، معروف کا، مجہول کا، اسی طرح مضارع کا ہے، معروف کا، مجہول کا، پھر ماضی منفی کا ہے، مضارع منفی کا ہے، ٹھیک ہے، جاحد بلم کا ہے، جاحد بلند کا ہے، امر کا ہے، نہی کا ہے، اس میں فاعل کا ہے، اس میں مفعول کا ہے، اس میں ظرف کا ہے، اس میں آلہ کا ہے، اس میں تفضیل کا ہے۔ یہ تمام صیغے یعنی ایک ساتھ پائے جائیں تو انہیں صرف صغیر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے صرف کبیر۔ صرف کبیر کہا جاتا ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کے ہم پوری گردان کریں، ٹھیک ہے، جیسے ماضی، تو ماضی کی ہم صرف کبیر کیسے ہوگی؟ نصرہ، نصرہ، نصروا، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرن۔ پھر اسی طرح میں مضارع کی الگ پوری گردان جو ہوتی ہے الگ۔ صرف صغیر میں تو ایک ایک صیغہ ہوتا ہے، اور صرف کبیر میں پوری گردان ہوتی ہے، جو پوری گردان کسے کہتے ہیں؟ جس میں غائب کے مؤنث مذکر، پھر مخاطب کے مؤنث مذکر اور متکلم کے، یہ تمام صیغے جس میں پائے جاتے ہیں، اسے پوری گردان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف کبیر ہے۔ آج ہم صرف صغیر، باب نصر ینصر سے صرف صغیر ہم یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور صرف صغیر کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا کہ صرف صغیر میں ایک ایک صیغہ تمام کا ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں، یہ باب نصر ینصر سے صرف صغیر ہے۔ نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فذاك منصور، ما نصر ما نصر، لم ينصر لم ينصر، لا ينصر لا ينصر، لن ينصر لن ينصر، لينصرن لينصرن، لينصرن لينصرن، الامر منه انصر لتنصر، لينصر لينصر، انصرن لتنصرن، لينصرن لينصرن، انصرن لتنصرن، لينصرن لينصرن، والنهي عنه لا تنصر لا تنصر، لا ينصر لا ينصر، لا تنصرن لا تنصرن، لا ينصرن لا ينصرن، لا تنصرن لا تنصرن، لا ينصرن لا ينصرن، والظرف منه منصر منصران مناصر ومنيسر، والآلة منه منصر منصران مناصير مناصر ومنيسرة ومنيسر، ومنصرة منصرتان مناصر ومنيسرة، منصار منصاران مناصير ومنيسرة، وأفعل التفضيل المذكر منه أنصر أنصران ينصرون ناصر ونيسر، والمؤنث منه نصرة نصريان نصريات نصر ونصيرة، وفعل التعجب منه ما أنصره وأنصر به۔ یہ پوری صرف صغیر کہلاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، نصارہ یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، ینصرو فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، نصرن یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، فہوا یہ فہوا فدا کا یہ وزن برابر کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے تاکہ یاد کرتے ہوئے ایک تسلسل باقی رہے۔ ناصرن اس میں فاعل ہے، نصرہ نصرہ نصر، ٹھیک ہے، اس کا مجہول آ گیا فعل ماضی کا، ینصر یہ مضارع مجہول آ گیا، نصرن یہ بھی وزن برابر کرنے کے لیے مصدر لایا گیا، فدا کا منصور، ناصر منصور، ناصر اس میں فاعل، منصور اس میں مفعول، ٹھیک ہے۔ اب ماضی منفی آ گیا، ماضی کے شروع میں آگے ہم بالتفصیل یہ چیزیں پڑھیں گے۔ یہاں پر صیغے آپ کو سمجھ نہیں بھی آتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں، زبانی ازبر آپ کو یاد ہونی چاہیے، بس آگے آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ ہم ان میں سے ہر صیغے کو تفصیل سے پڑھیں گے، ہر صیغے سے ایک ایک گردان بن رہی ہے، وہ ایک ایک گردان جب ہم پڑھیں گے یہ آٹومیٹک آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح اس کو صرف یاد کریں۔ ماضی منفی ما نصر ما نصرہ، ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول۔ اب لم آ گیا فعل مضارع پر تو لم جاحد بلم آ گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح تاکید بلن آ گیا، لن ینصر لن ینصر،
لینصرن ایک ہوتا ہے نون مشدد، نون مشدد، اسے نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے، اسے نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نون ساکن، اسے نون تاکید خفیفہ کہا جاتا ہے، نون تاکید خفیفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر گردان میں جو ہے نون تاکید ثقیلہ سے بھی گردان ہوتی ہے، نون تاکید خفیفہ سے بھی گردان ہوتی ہے۔ تو اس میں چند صیغے نون تاکید ثقیلہ کے بھی آ رہے ہیں، نون تاکید خفیفہ کے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح لینصرن لینصرن، اب یہ الحمدللہ، لینصرن لینصرن، ٹھیک ہے، نون تاکید ثقیلہ معروف اور آگے مجہول، لینصرن لینصرن، نون تاکید خفیلہ معروف، نون تاکید خفیفہ مجہول۔ الامر منہ، یعنی اسی سے باب نصر ینصر سے امر کیا آئے گا؟ الامر منہ، اس میں سے امر، انصر لتنصر، انصر امر حاضر معلوم، لتنصر امر حاضر مجہول، لینصر لینصر امر حاضر غائب، امر حاضر نہیں امر غائب، امر غائب معلوم اور امر غائب مجہول۔ اسی طرح آگے انہی سے نون تاکید ثقیلہ خفیفہ بھی ہیں۔ پھر دیکھیں آگے والنہی عنہ، لا تنصر لا تنصر، معروف مجہول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ آگے آپ یہاں پر آ جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے والظرف منہ، اسی باب نصر ینصر سے ظرف کیسے آئے گا؟ اس میں ظرف تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوگا منصر، منصر منصران مناصر و منیصر، ٹھیک ہے۔ والآلۃ منہ، اس میں آلہ منہ اس باب سے کیسے آئے گا؟ کس وزن پر آئے گا؟ تو منصر، ظرف منصر، آلہ منصر، ٹھیک ہے، منصر۔ پھر آگے اس کے مختلف صیغے، مختلف آلہ صغریٰ، آلہ وسطیٰ، آلہ کبریٰ جو ہے اس کے تمام صیغے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ منصر منصران مناصر و منیصر، یہ اس میں آلہ صغریٰ، ٹھیک ہے، مذکر ہو گیا۔ منصرۃ منصرتان مناصر و منیصرۃ، یہ جو ہے مؤنث آ گیا۔ منصار منصاران مناصر و منیصر، یہ اس میں آلہ وسطیٰ اور کبریٰ آ گئے، ٹھیک ہے۔ وافعل تفضیل المذکر منہ، اسی سے اس میں تفضیل مذکر کیا آئے گا؟ انصر انصران انصرون عناصر و عنیصر، کمپیریٹیو ڈگری جو ہوتی ہے اس میں تفضیل، ٹھیک ہے۔ والمؤنث منہ، اس میں تفضیل مؤنث باب نصر ینصر سے کیسے آئے گا؟ تو نصرہ فعلا کے وزن پر، نصرہ نصرہ یعنی نصریات نصروں و نصیرہ، وفعل التعجب منہ ما انصرہ، ما انصرہ ما افعلہ کے وزن پر آپ لے آئیں۔ تو یہ ہے صرف صغیر من باب نصر ینصر، اور آپ نے ایک ہی باب میں یہ یاد کرنی ہے، باقی ان تمام ابواب میں آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو اس باب نصر ینصر میں محنت کرنی ہے، اس باب میں آپ نے محنت کرنی ہے، باقی ان تمام میں آپ کو محنت کی ضرورت، بلکہ اس سے آگے جتنے بھی ابواب آ رہے ہیں کسی میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس صرف پہچان کرنی ہوگی آپ کو باب، ٹھیک ہے، باب کی صرف پہچان کرنی ہوگی، باقی آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ ہاں، اس پہلے باب کے اندر آپ نے صرف صغیر میں بھی محنت کرنی ہے، کیونکہ شروع میں بندہ علم صرف میں تازہ تازہ ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے، چیزیں یاد نہیں کی ہوتی ہیں تو مشکل لگتا ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، بس ایک آپ نے صرف صغیر یاد کر لی، آپ نے ازبر زبانی فر آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس باب سے آپ نے یاد کر لیا، آگے سے تمام ابواب سے آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باب نصر ینصر سے ہم ایک ایک کر کے ماضی معروف کی گردان یاد کر لیں گے، ماضی مجہول کی، پھر ماضی منفی کی، اسی طرح مضارع کی، تاکید بلم، تاکید جہد بلم بلن،
نون تاکید ثقیلہ، خفیفہ، امر، نہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام ایک باب کے اندر آپ نے محنت کرنی ہے بس۔ باقی جیسے علم الصرف کے جو 40 ابواب ہیں، تمام ابواب میں خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ہمارا جو یہ لیکچر آج ہم نے لیا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ یاد کرنے کی چیز آپ کے پاس صرف 2 ہیں۔ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب۔ آپ نے گن کر بتا دینے فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد باب نصر ینصر سے صرف صغیر کیا ہے، آپ نے یہ زبانی یاد کرنی ہے، اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ینصر نصرا فذاک منصور ما نصر ما نصر، ٹھیک ہے۔ اس طرح پوری آخر تک آپ نے یاد کرنی ہے اس کو۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ان کو میں گروپ میں جو ہے یہ صرف صغیر اچھی طرح واضح طور پر لکھی ہوئی بھی میں سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آپ یہاں سے لیکچر لے لیں، یہاں سے لکھیں نا، آپ کو گروپ میں جو ہے انشاءاللہ یہ سافٹ اس کی جو کاپی ہوتی ہے وہ سینڈ کر دوں گا۔ باقی جو ان رجسٹرڈ ہیں تو وہ خود یہاں سے بھی دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔